الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلم. میں اس موقع پر کیا کہہ سکتا ہوں؟ علماء کرام نے حضرت شیخ الحدیث استاد محترم حضرت مولانا فیض اللہ آزاد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق ان کے علمی خدمات آپ کے سامنے رکھے گئے، اور حالانکہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس سے کہیں زیادہ وہ خراج تحسین کے لائق ہے۔ حضرت کو میں بچپن سے جانتا ہوں، بچپن سے، جب میں اولیٰ کا طالب العلم تھا، اور حقیقت یہی ہے کہ بہت ہی اللہ والے، شیریں زبان، اور ساری زندگی علم کی خدمت میں انہوں نے لگائی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے انہیں اپنی جانب سے خصوصی سعادت عطا فرمائی۔ ہمارے حضرت نور اللہ مرقدہ حضرت شیخ الحدیث حضرت محمد اسفندیار ان کے خاص دوستوں میں سے تھے۔ حضرت بہت خیال کیا کرتے تھے اور بڑی محبت بھی کیا کرتے تھے ان سے۔ اور ایک موقع پر ہم افغانستان کے سفر پر تھے، حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا فیض اللہ آزاد صاحب رحمہ اللہ اور مفتی عثمان صاحب رحمہ اللہ شہید اور علماء کرام، ہم افغانستان کے سفر پر تھے، اور وہ سفر بھی بڑا یادگار سفر اور تاریخی سفر رہا۔ تو ان کے اخلاق، حالانکہ میں عمر میں کتنا چھوٹا ان سے، لیکن باوجود اس کے کہ وہ اتنا خیال کیا کرتے تھے ہر ایک چیز میں، اور ان کے باتوں میں ایسے لگتا تھا جیسے میرے ساتھ دوست ہے، جیسے دوست باتیں کر رہے ہیں، بے تکلف، کسی قسم کا کوئی اپنی وجاہت یا شخصیت کو مسلط انہوں نے نہیں کیا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے، یہ کمال تھا ان کا۔ اور مدارس چلتے رہیں گے اور علم پھیلتا رہے گا۔ الحمدللہ ان کے صاحبزادے وہ ان کے جانشین ہیں، ان کی جگہ پر آ چکے ہیں، اور یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ رب العالمین جو دین کا خیال کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین 7 پشتوں میں ان کی اولاد، ان کی نسلوں کا خیال کرتے ہیں۔ اور یہ اس وقت کے بعد والا وقت جو ہوگا ان کے لیے وہ اس سے کہیں زیادہ اچھا ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ کام اللہ کا ہے۔ لیکن وہ عظیم شخصیت
وہ اس دنیا سے پردہ کر چکی ہے، اور یقیناً اللہ رب العالمین نے ان کے ساتھ بہترین معاملہ فرمایا ہوگا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ساری زندگی انہوں نے علم دین میں گزاری ہے، اور اللہ رب العالمین ان کے صاحبزادگان کو استقامت نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین ان کے شوبران جو جتنے بھی ہیں ان کو اللہ رب العالمین صبر جمیل عطا فرمائے۔ آنے والوں کو اور اس مجلس میں بیٹھنے والوں کو اور ان کی یادوں کو اپنے گوشہ نشین کرنے والوں کو، اپنے ذہن میں رکھنے والوں کو اللہ رب العالمین اپنی جانب سے بہترین نعم البدل عطا فرمائے۔ اور یہ حضرات دعاؤں کے محتاج نہیں ہوتے ہیں، حقیقت اسی طرح ہے، ان کے لیے دعائیں چل رہی ہوتی ہے، کیونکہ اتنے شاگرد ہوتے ہیں ان کے، اور جب بھی کوئی شاگرد قرآن پڑھا رہا ہو، حدیث پڑھا رہا ہو، مسجد میں امامت کر رہا ہو، اور کوئی بھی ذکر و اذکار کر رہا ہوتا ہے تو ان کا حصہ اس کے اندر ڈل رہا ہوتا ہے باقاعدہ۔ تو اور حقیقت ہے کہ دعا ان کے لیے کہا جاتا ہے دعا کی جاتی نہیں ہے، دعا ہو جاتی ہے، دعا ہو جاتی ہے۔ جب انسان ایسے اعمال کرتا ہے تو اس کے لیے دعا خود بخود ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین استقامت فی الدین نصیب فرمائے انہیں اور ہم سب کو، اور ان کی یاد میں صرف یہ بیٹھنا نہیں ہے بلکہ یہ مستقل ہے، جو طالب علم یہاں سے پڑھتا جائے گا وہ ان کی یاد ہے، اور جنہوں نے پڑھا ہے وہ ان کی یاد ہے۔ اور حقیقت اسی طرح ہے، یہ علماء مرتے نہیں ہیں، یہ مرتے نہیں ہیں، اور یہ زندہ رہتے ہیں، اور ان کا نام قیامت تک زندہ رہتا ہے۔ آپ دیکھیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو، حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کو، حضرت امام مسلم رحمہ اللہ کو، یا حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، حضرت امام شافعی رحمہ اللہ، جس طرح بھی ہمارے حضرت نے فرمایا حضرت خواجہ صدیق رحمہ اللہ، سبحان اللہ، ان کی کیا شان تھی۔ تو یہ اللہ والے جو ہے نا، آج ممبر پر بیٹھے ہوئے حضرت صدیق رحمہ اللہ، حضرت خواجہ عبد المالک صدیق رحمہ اللہ، کتنا عرصہ پہلے تقریباً 33-34 سال ہو گئے ہیں دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن آج بھی لوگوں کے دلوں میں وہ زندہ ہے۔ تو یہ مرتے نہیں ہیں، یہ زندہ ہے، لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے، اور ان کے لیے دعائیں چل رہی ہوتی ہیں۔ لہذا ہم محتاج ہے، علماء کے محتاج ہے، دینداروں کے محتاج ہے، مدارس کے محتاج ہے، اور اللہ والوں کے محتاج ہے کہ یہ ہماری لیے دعا کرے، اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان کے ساتھ قیامت تک ان کی نسلوں کے ساتھ جوڑے رکھے، آمین۔ و صلی اللہ تعالیٰ